کچھ لوگ وزاعین ہوتے تھے، حدیث بنا کر پیش کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب اسلام کے اندر لوگ جوگ در جوگ داخل ہونے لگے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا، مسلمان جہاں بھی جاتے تھے ان کو فتوحات نصیب ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ اسلام کے آگے کوئی چل نہیں سکتا ہے. مدینے میں مسلمان، مکے میں مسلمان چھپ چھپ کر کے دعوت تبلیغ کرتے تھے. مدینہ پہنچے تو یہاں آ کر کے منافقین پیدا ہو گئے. کیا وہ کفار، وہ یہود، خاص کر کے یہود، ان کو اپنے نفس پر خوف تھا کہ اگر ہمیں مسلمان نہیں ہونا ہے، لیکن اگر ہم یہود رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنا پڑے، ہو سکتا ہے یہ کرنا پڑے. تو کیا بظاہر وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یعنی اسلامی طاقت، مسلمانوں کی طاقت اب زیادہ ہو گئی، مسلمان طاقتور ہو گئے. ایسے وقت میں کیا ہوا میرے بھائی، کچھ لوگوں نے، اسلام دشمن لوگوں نے حدیثیں گڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. امام احمد بن حنبل نے سے روایت ہے کہ انہوں نے فلاں سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. ایک آدمی جھوٹا آدمی تھا، کذاب راوی تھا، اور موضوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. مثال کے طور پر میں حنفی ہوں، امام شافعی کے خلاف یہ ایک حدیث بنا کر کے میں نے پیش کر دیا. میں شافعی ہوں، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف میں نے ایک حدیث بنا کر کے پیش کر دیا کہ امام مالک جھوٹے آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مدح میں اور ثنا میں نے ایک حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے چراغ ہیں. کیا ہے؟ سراج امتی. حالانکہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. مجھے چونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے محبت ہے اس لیے میں نے حدیث بنا دی ہے. کچھ لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں میرے بھائی، آج بھی ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. کیا پرست؟ دنیا پرست. دنیا چاہیے اس کو، مال چاہیے، جوتا لگا دیجیے، 10 جوتا لگا دیجیے، 10 روپیہ دے دیجیے، وہ خوش ہے. اس کو کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو دنیا نہیں چاہیے، جو اس کو تھوڑا بہت مل رہا خوش ہے اس میں. بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے کچھ لوگ، بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بادشاہ فلاں کبوتر سے بہت زیادہ محبت کرتا، کبوتر کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیا اسی میں ایک حدیث بنا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبوتر کے ساتھ کھیلے گا یا کبوتر کے ساتھ مقابلہ کرائے گا کسی کا تو وہ جنتی ہے.